عبداللہ بن ابی الحمصہ، یہ ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوا واقعہ. عبداللہ بن ابی الحمصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کچھ لینے دینے کا، اور کہا کہ آپ یہاں انتظار کیجئے، میں آتا ہوں. اور ابی الحمصہ عبداللہ جا کے بھول گیا کہ میں تو رسول اللہ کو وہاں انتظار کرنے کا کیا کیا ہے، محمد بن عبداللہ کو وہاں کھڑے رہنے کا انتظار کرنے کا کیا. اچھا، ہم کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ 3 دن اور 3 رات بعد ان کو عبداللہ بن ابی الحمصہ کو یاد آیا کہ میں تو محمد کو کہا تھا میں آتا ہوں. تو بھاگا بھاگا اس گلی یا اس مقام پہ پہنچا تو رسول اللہ ابھی بھی وہاں کھڑے تھے. ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں، یہ واقعہ ایسے نہیں ہے. صحیح. آپ آج کے زمانے میں کہہ لیں 3 گھنٹے گزرے تھے، یا اس سے تھوڑا بڑھا لیں 3 پہر گزرے تھے، یعنی صبح میں اس میں بات کی تھی تو آلموسٹ شام ہونے والی تھی جب عبداللہ بن ابی الحمصہ کو یاد آ گیا کہ میں محمد بن عبداللہ کو روک کے آیا تھا کہ تم یہاں رکو میں آتا ہوں. لیٹ سے اگین سمجھنے کے لیے اس نے کوئی پیسے دینے تھے، کوئی پیمنٹ کرنی تھی، تو اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے، یہی رکے، میں آ رہا ہوں. اچھا، کوئی موبائل فون نہیں ہے، نہیں کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی ای میل نہیں ہے، ٹھیک. سو اب اگر کوئی مجھ سے کمٹمنٹ کر کے گیا ہے تو مجھے وہاں رکنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. تو رسول اللہ سے کمٹمنٹ کی اس نے کہ میں آتا ہوں، اور وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. تو 3 پہروں کے بعد، یعنی آلموسٹ 5 6 8 گھنٹوں کے بعد اسے یاد آیا کہ ہو میں تو آ کے گھر میں یا کام میں لگ گیا، بھول گیا، اور محمد تو میرا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیرت لائبریری میں خوش آمدید. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر، تجارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے معاملات تھے اس کو ہم ڈسکس کریں. تو ایک سوال اور ذہن میں آ رہا تھا کہ خبروں کا کوئی سلسلہ تھا اس زمانے میں کہ فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس جگہ یہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا منظم نظام ہو کہ پتہ چلے، یا گریپ وائن ہی تھا؟ بڑا ہی خوبصورت سوال پوچھا آپ نے. ایک نا میدان ہوا کرتا تھا مکہ میں بھی، ایک میدان تھا جس کا نام تھا مرید. اچھا، یہ مرید نام کا میدان بڑے شہروں میں ملتا ہے اس زمانے میں عرب میں. شاید یہ ایسے میدان کو کہتے ہوں جہاں لوگ اکٹھے کرتے ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں عربی سے واقف نہیں ہوں، اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. بٹ مکہ میں ایسا میدان موجود تھا. اس میدان میں کیا ہوتا تھا، جو لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہاں جاتے تھے. بیٹھک سمجھ لیں، آج کا بازار سمجھ لیں، آج کا پارک سمجھ لیں، آج کا ڈسکشن ایریا سمجھ لیں، اسپیکر کارنر سمجھ لیں، ہائیڈ پارک سمجھ لیں، لارنس گارڈن یا باغ جنات سمجھ لیں. وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور جو دوسرے شہروں سے ٹریول کر کے آئے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے حالات کیا ہیں وہاں پہ، آج کل کیا چل رہا ہے، کس کی حکومت ہے، وہاں پہ ریٹ کیا چل رہے ہیں. سو وہ ایکچولی دیٹ گراؤنڈ کالڈ مرید was the center of exchange of all news, updates and all the travelogues. ٹھیک. ایک دوسرے جو کوئی تجارت کر کے آتا تھا، آپ نے پھر ایک اور مجھے بات یاد دلا دی تجارت کے حوالے سے. کیس بن صاحب، اس نے بڑی تجارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی سامان لے کے خود گیا، ایک تو یہ ہے نا کہ کیس بن صاحب نے کسی کے ہاتھ، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک انویسٹر تھا تو وہ کسی کے ہاتھ اپنا سامان بھیجتا تھا، بٹ کبھی وہ خود بھی جاتا تھا. جب وہ خود جاتا تھا تو لوگ، جیسے میں نے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجتے تھے، ویسے باقی تاجوں کے ہاتھ بھی بھیجا کرتے تھے. رسول اللہ خود ابو سفیان کے ہاتھ بھیجتے رہے اپنا سامان تجارت. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی میں تجارت کے لیے کہیں باہر گیا اور دوسرے لوگوں کا سامان بھی میرے پاس تھا، اور اگر اس میں محمد بن عبداللہ کا سامان بھی ہوا تو واپس آنے پہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. وہ کیا حیرت ہے؟ وہ کہتے ہیں باقی لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم تجارت سے ہو گیا، میرے مال کا کیا بنا، میں نے جو مال بھیجا تھا کتنا پروفٹ ہوا اس میں، آسانی سے بک گیا ہے، اچھا اور بھی دوبارہ بھیجنا چاہیے مجھے. they were talking about their trade only, about their goods only, their products, possibility, opportunity, future.
اور محمد جب میرے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے پوچھا کرتا تھا تمہارا کیا حال ہے، تمہارا سفر کیسا گزرا، تمہاری صحت کیسی رہی، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں آئی وہاں پہ. یعنی باقی تاجروں کو فکر ہوتی تھی اپنے منافع کی، رسول اللہ اس شخص کی فکر کو فکر ہوتی تھی اس شخص کی جو وہاں پہ تجارت کرنے گیا ہے کہ وہ خیر خیریت سے آیا. اچھا ابو سفیان بھی یہی گواہی دیتا ہے. اچھا ابو سفیان یہ گواہی کب دے رہا ہے؟ when he was not converted to Islam. جب وہ اپنے پرانے دین پہ قائم تھا، شرک پہ، بتوں کی پوجا پہ، جو بھی اس وقت وہ مانتا تھا اس پہ قائم تھا. ایک تجارت پہ وہ گیا، پہلے شام، واپس آ کے یمن. رسول اللہ 5 مہینے بعد اس سے ملے تو پوچھا کیا حال ہے آپ کا. اچھا ایک اور یہاں پہ میں بات مکمل کرتا ہوں. ایک چیز ہمیں ذہن میں لانی چاہیے، سمجھنی چاہیے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جنہوں نے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان نہیں لائے جو ان پہ، ان سے شاید کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی آپس میں. یہ ایسا نہیں ہے. آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اسے وہیں رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کی بیماری، آسانی، مشکل، غمی، خوشی میں شامل ہوتے تھے. ایک معاشرہ تھا. سو یہ بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے. جو مخالفت بھی شروع ہوئی ہے نا، وہ تو اس وقت شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ یہ اعلان فرمایا کہ آقا اور غلام برابر ہے. مشکل تو انہیں اس وقت آئی. اگر صرف سرکار بات کرتے رہتے ایک خدا کی تو ان کو شاید پریشانی نہ ہوتی. بہت سے اور دین آ کے، بہت سے اور بتوں کو پوجنے والے، ہر کسی کا اپنا بت رکھا ہوا تھا بیت اللہ میں، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. سو ان کو بڑی پریشانی اس وقت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں تبدیلی کی بات کی اور ایک اللہ کے ساتھ کہا کہ بتوں کو ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب یہ ان کی دوسری ہٹ تھی کہ انہی کے نام پہ تو ہم ان کو کماتے ہیں لوگوں سے، انہی کے نام پہ تو لوگوں کے ہماری بادشاہی کہاں ہے کہ ہم تمہیں عزا سے یہ سفارش کر دیں گے، لات سے یہ تمہارے لیے لے دیں گے، حبل کو یہ کہہ دیں گے، ان بتوں کے نام لے کے. تو ان کا کاروبار چلتا تھا نا. جب سرکار یہ فرمائیں گے کہ یہ بت نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں تو ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا. سو اس سے پہلے تک بڑے کارڈیل ریلیشن تھے، آپس کی رشتہ داری ہیں. اور ایک جو آپ نے بتایا تھا کہ ابو جہل یا کچھ لوگوں کو یہ پرابلم تھی کہ ہمارے قبیلے سے نہیں، مطلب آخری نبی. اچھا وہ دیکھیں، وہ قریش کے 12-13 قبیلے تھے. اس میں سے بھی جو بڑے قبیلے تھے نا، وہ چھوٹے قبیلوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے میں بنی مخزوم سے ہوں، میں بنی جمع سے ہوں، میرا تعلق بنی عبد شمس سے ہے، میں بنی امیہ سے ہوں، بنی عدی، بنی تیم اور دوسرے بہت سے قبیلوں کو وہ چھوٹے قبیلے سمجھتے تھے. عصبیت بہت تھی، عصبیت بہت تھی. تو میں واپس اپنی بات پہ آتے ہیں. ابو سفیان ایک تجارتی سفر پہ گئے، واپس آئے، دوسرے تجارتی سفر پہ چلے گئے، واپس آئے. 5 مہینے بعد بیت اللہ میں رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو سفیان آپ کا کیا حال ہے، آپ خیریت سے؟ بڑی دیر لگائی آپ نے، 5 مہینے کیسے گزرے؟ ابو سفیان انتظار کرتا رہا. یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں، یہ میں نہیں بنا رہا، کہ میں انتظار کرتا رہا کہ محمد مجھ سے پوچھے گا کہ میرے کاروبار کا، میرے سامان کا، میں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی تمہارے ساتھ، میں نے جو مال تجارت تمہارے ساتھ بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ نہیں پوچھا. ابو سفیان نے خود کہا کہ وہ جو تم نے سامان بھیجا تھا اس میں بڑا منافع ہوا ہے. اور وہ ابو سفیان فردر کہتے ہیں کہ میں اتنا امپریس ہوا محمد کی اس طریقے سے بات کرنے سے، خیال کرنے سے، کیئر کرنے سے، کیئرنگ اینڈ کنسرن سے، کہ میں نے اسے کہا کہ تمہارا جو منافع ہے نا، میں اس میں سے اپنی مزدوری، اپنا شیئر، اپنی مینجمنٹ فی، کمیشن نہیں لوں گا، تم کسی کو بھیج کے پیسے منگوا لو. تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. میں اپنا پروفٹ اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک آپ اس میں سے اپنا حصہ، اپنی مینجمنٹ فی، اپنا شیئر نہیں لیں گے. تو جا کے ہندا کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے محمد بڑا اچھا لگتا ہے. ابو سفیان یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات، مجھے محمد بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی نیٹ ہیبٹس کا مالک ہے جی. اسے مال دولت کی پرواہ نہیں، اسے میری فکر ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا ہوں. اچھا
آج کے سفر سے اس سفر کو کمپیئر کریں نا. اس وہ میں پہلے بھی کبھی شاید ذکر کیا ہو, 2 گھنٹے ہمارا فون نہ ملے تو گھر والوں کو مصیبت آ جاتی ہے. خیر ہو صحیح, فون نہیں اٹینڈ ہو رہا, جب فون نو رسپانس آ رہا ہے, تو وہ تو مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے صرف خیال سے. واپس آنے پہ پتہ چلتا تھا کوئی حادثہ ہو گیا یا نہیں, وہ تو جاتے ہوئے ہی مر گیا تھا. ہم تو بھی شام جا رہے تھے تو بسرا کے پاس پہنچے تھے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کی تو ڈیتھ کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے ہوئے ہیں. تو اس وقت کسی کا اتنا کنسرن ہونا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی معاملات اور اخلاق کی بات ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بڑے ہی ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ اصول متعارف کرائے. یعنی ایک تو نقص بتانے کا حکم دیا, دوسرے کمٹمنٹ پوری کی. یہاں پہ ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں تصحیح کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصہ, یہ میں اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوا واقعہ. عبداللہ بن ابی الحمصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کچھ لینے دینے کا, اور کہا کہ آپ یہاں انتظار کیجئے, میں آتا ہوں. اور ابی الحمصہ اب عبداللہ جا کے بھول گیا کہ میں تو رسول اللہ کو وہاں انتظار کرنے کا کیا کیا, محمد بن عبداللہ کو وہاں کھڑے رہنے کا انتظار کرنے کا کیا. اچھا, ہم کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ 3 دن اور 3 رات بعد ان کو عبداللہ بن ابی الحمصہ کو یاد آیا کہ میں تو محمد کو کہا تھا میں آتا ہوں. تو بھاگا بھاگا اس گلی یا اس مقام پہ پہنچا تو رسول اللہ ابھی بھی وہاں کھڑے تھے. ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں, یہ واقعہ ایسے نہیں ہے. صحیح. آپ آج کے زمانے میں کہہ لیں 3 گھنٹے گزرے تھے, یا اس سے تھوڑا بڑھا لیں 3 پہر گزرے تھے. یعنی صبح میں اس میں بات کی تھی تو آلموسٹ شام ہونے والی تھی. جب عبداللہ بن ابی الحمصہ کو یاد آ گیا کہ میں محمد بن عبداللہ کو روک کے آیا تھا کہ تم یہاں رکو میں آتا ہوں, لیٹ سے اگین سمجھنے کے لیے اس نے کوئی پیسے دینے تھے, کوئی پیمنٹ کرنی تھی, تو اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے, یہی رکے, میں آ رہا ہوں. اچھا, کوئی موبائل فون نہیں ہے, نہیں کوئی واٹس ایپ نہیں ہے, کوئی ای میل نہیں ہے, ٹھیک. سو اب اگر کوئی مجھ سے کمٹمنٹ کر کے گیا ہے تو مجھے وہاں رکنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. تو رسول اللہ سے کمٹمنٹ کی اس نے کہ میں آتا ہوں, اور وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. تو 3 پہروں کے بعد, یعنی آلموسٹ 5 6 8 گھنٹوں کے بعد اسے یاد آیا کہ ہو میں تو آ کے گھر میں یا کام میں لگ گیا, بھول گیا, اور محمد تو میرا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. تو وہاں سے وہ پیسے یا اماؤنٹ لے کے بھاگا بھاگا پہنچا تو رسول اللہ کو اس جگہ پہ موجود پایا. یہ جب ہم عقیدت میں اسے بڑھا دیتے ہیں نا کہ 3 دن اور 3 راتیں وہیں کھڑے گزر گئی, ریالٹی چیک لگائیے. وہ بات نہ کہیے جو نان بلیور نہیں مانے گا, وہ بات نہ بتائیے جو عقل نہیں مانتی, وہ بات نہ کہیے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. نہیں, یہ جو ہے نا کسی چیز کو بڑھا, عیسائیوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو بڑھا کے خدا کا بیٹا بنا دیا, جبکہ وہ اللہ کے بندے. قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں عیسائیوں سے, یعنی ان عیسائیوں سے, ان مسیحیوں سے جنہوں نے مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, ان سے پوچھوں گا کیا عیسیٰ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ جو تو ان کو نبی مانتے ہیں جو عیسائی, وہ حق میں ہیں. جو جنہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا انہوں نے ظلم کیا نا, بڑھا دیا. اور پھر اللہ کریم کیا فرماتا ہے, میں قرآن مجید بتا رہا ہوں آپ کو, کہ پھر میں مسیح ابن مریم سے پوچھوں گا. اللہ کریم مسیح ابن مریم سے پوچھے گا کیا تم نے ہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, میں نے ایسا نہیں, نہ میں نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں, نہ یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات نہ بڑھائیں, نہ بتائیں جو
حقیقت پر مبنی نہیں ہے. میں ان کا کوئی رتبہ نہیں فکس کر رہا. وہ تو بڑا خوبصورت مصرع ہے اقبال عظیم، سید اقبال عظیم کا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سو یہ بات تو درست ہے. بادرس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. سو اس میں تو میں کوئی ڈبیٹ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. بٹ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت ہے. سر آپ یہ اگر میں اس کو اس طرح سے بھی کوٹ کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق تو انسان ادا کر ہی نہیں سکتا. بات صرف یہ ہے کہ اوتھینٹک اور ٹرو فیکٹس پیش کیے جائیں جو ود ریسورسز. ایگزیکٹلی. سو حقیقت رہنی چاہیے. تو پلیز اس کی کریکشن کر لیں ہمارے سننے دیکھنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پہر یا دن کا ایک حصہ انتظار کیا اور عبداللہ بن ابی الحمصہ آ گیا اور رسول اللہ کو موجود پایا. یہ کسی روایت میں، کسی مستند روایت میں 3 دن 3 راتیں نہیں ملتا. سو پلیز اس کی کریکشن کریں. ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ سلسلہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور واٹس ایپ نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.